میں کتنے واقعات سناؤں. جبریل کو اللہ بھیج رہا ہے جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کیا چاہتے. نہیں بدر سے حضور واپس آئے, مدینہ پہنچ رہے ہیں, اللہ جبریل کو بھیج رہا ہے جاؤ میرے نبی سے پوچھو خوش ہے, اور جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو تو واپس نہیں آنا. ہے نبی کو اختیار یا نہیں ہے؟ اونچی. اچھا اب میں کتنے واقعے سناؤں. ہرنی کو کلمہ, حضور نے ہرنی کو کلمہ پڑھایا یا نہیں؟ باندھی ہوئی ہرنی چھوڑی واپس آئی یا نہیں؟ گوہ, آپ لوگ گوہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ عربی میں زب کہتے ہیں, ضاد بے ضب. یہ بڑی سی چھپکلی سمجھ لو, بہت بڑے سائز کی چھپکلی. کچھ لوگ اس کو کھاتے بھی ہیں, ان کو ایسی چیزیں پسند ہیں, اسی لیے تو ان کے منہ سے اچھی باتیں نہیں نکلتی. جیسی خوراک ہوگی ویسے وہ کھاتے بھی ہیں. یہ واقعہ اکثر کتابوں میں. ایک شخص تھا سواری پر جا رہا تھا تو دیکھا کہ کچھ لوگ جمع ہو کر بیٹھے ہیں. وہ گزرا ان کے پاس سے, اس نے پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ ہستی ہے جو اللہ کے نبی ہیں اور یہ ان کے ماننے والے ان کے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے صحابہ ہیں. وہ سواری سے اترا, اس کے پاس گو تھی, اس نے ایک گو کو رسی سے باندھا ہوا تھا اور پیچھے پیچھے اس کو چلا رہا تھا. آپ کے ہاں بھی بچے گرگٹ پکڑ لیتے ہیں, رسی باندھ کے اس کو چلاتے ہیں, تو اس نے وہ گو باندھی ہوئی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا, کہنے لگا آپ ہی ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ فرمایا ہاں. میں پوری اس کے الفاظ نہیں سنا رہا, مفہوم سنا رہا ہوں, ورنہ پورے الفاظ سناتا آپ کو. اس نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ یہ جو میری گو ہے اس سے کہلوا دیں. جو میرے پاس جانور ہے نا گو, اس سے کہلوا دیں, یہ گواہی دے دے گی تو میں مان لوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو کو پکارا. گو کو, جانور باتیں کرتے ہیں, نبی چاہے تو. حضور نے اس سے پوچھا, گو اس کو پکارا, اس نے سلام کیا اور خوشی کا اظہار کیا کہ میرے نصیب کے آپ نے مجھ سے کلام کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کون ہوں؟ میں کون ہوں؟ اس گو نے کہا کہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. ختم نبوت کے مسئلہ گو بھی جانتی ہے. حضور کے سامنے اس نے کہا آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. فرمایا سن لے, تو کہہ رہا تھا نا یہ گو گواہی دے, سن لے اس سے. نبی نے اس سے گواہی دلوائی یا نہیں دلوائی؟ اچھا جی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ایک اونٹنی ہے سرکش. سرکش کا مطلب قابو آنے والی نہیں. مستی چڑھ گئی ہے اس کو, جو اس کے قریب جاتا مارتی ہے اس کو. خطرہ ہے کہ جو بھی جائے گا اس کو مار ڈالے گی, کیونکہ یہ اونٹ جو ہوتا ہے نا, آپ کو شاید پتہ نہیں, یہ بڑا کیناور جانور ہوتا ہے. یہ بھولتا نہیں. آپ نے کبھی اس کو اگر ویسے ہی چھڑی لگا دی ہے نا, یہ یاد رکھے گا, بھولے گا نہیں. آپ موقع دیکھ کے بدلہ لے گا آپ سے. یہ اس کی بات مشہور ہے. وہ اونٹنی ڈر کے مارے کوئی قریب نہیں جاتا. لوگ آئے حضور کے پاس, حضور نے فرمایا چلو
صحابہ نے عرض کی حضور وہ جانور ہے، آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ حضور نے فرمایا کہاں لے کے چلو مجھے؟ انہوں نے کہا ہم ساتھ چلتے ہیں۔ فرمایا نہیں مجھے آگے۔ وہ باندھا ہوا تھا رستہ اس کا کہ وہ باہر نہ نکلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کے اندر گئے۔ وہ اونٹنی جو کسی کو پاس نہیں آنے دے رہی تھی حضور کے قدموں میں آ کے جھک گئی۔ حضور نے رسی لے کے مالک کو دی، لے رسی لے اور تو۔ صحابہ نے کہا حضور یہ تو کسی کو برداشت نہیں کر رہی تھی، اب میرے نبی کا فرمان سنو۔ فرمایا ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ہر شے جانتی ہے سوائے سرکش جنوں شیطانوں کے، سب جانتے ہیں کہ میں اللہ کا۔ اونچی لوگ نبی کے علم کی بات کرتے ہیں، یہاں تو دوسروں کے علم کی بات آ گئی ہے، کدھر جائیں گے یہ لوگ؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اختیار دیا ہے یا نہیں دیا؟ ایک صحابی شکایت کر رہے ہیں، میں کہا نا تفصیل میں نہیں جا رہا، ایک ایک نام عبارت ساری، میرے والد صاحب کی کتاب ذکر جمیل پڑھ لینا، جتنے اختیارات نبی کے ان کی جھلک دیکھ لینا۔ وہ صحابی آئے حضور یہ میرا گھوڑا ہے، میں جنگ میں اس سے جاتا ہوں لیکن یہ تنگ کرنے لگ گیا ہے، سستی دکھاتا ہے، تو اس کی وجہ سے میں پیچھے رہ جاؤں گا، مار کھا لوں گا اگر یہ پھرتی نہیں دکھائے گا۔ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں ویٹرنری ڈاکٹر ہوں کیا، معاذ اللہ، تو نے مجھے جانوروں کا ڈاکٹر سمجھا ہوا ہے؟ نہیں، حضور نے یہ بات نہیں کی۔ یہ بھی نہیں فرمایا کہ یہ میرا کام نہیں ہے، کسی سے پوچھو کوئی سیاںا بتائے گا، نہیں، حضور نے ہلکی سی ایڑی کی ٹھوکر مار دی اس کو، اپنے پاؤں سے اس کو، گھوڑی کو تھوڑی سی، آپ کک کہتے ہو نا، تھوڑی سی ٹھوکر مار دی۔ وہ صحابی کہتے ہیں اس کے بعد وہ گھوڑا مجھ سے قابو نہیں ہوتا تھا، اس کی اتنی رفتار ہو گئی کہ مجھ سے سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ اور جن کی ٹھوکروں میں اتنی برکت ہے اس نبی کے پورے اختیار کو تم کیا جانو گے؟ نبی کا اختیار کتنا ہے، کیسا ہے؟ میں آپ کو واقعات سناتا رہتا ہوں نا، میں نے کہا کتنے سناؤں، 10 جمعے سناتا رہوں تو سنتے رہیں گے آپ۔ حضرت ابو ہریرہ کا توشہ دان، کھانا رکھتے تھے نا، حضور نے فرمایا بس اس میں سے نکالتے رہنا، نکالتے رہنا، آج کی زبان میں آپ ٹفن سمجھ لو، اس میں جھانکنا نہیں، بس نکالتے رہنا۔ 12 سال وہ اس سے کھاتے رہے، وہ آٹا ختم نہیں ہوا۔ اختیار ہے یا نہیں؟ اونچی آپ نبی کی بات کرتے ہو۔ میں نے آپ کو واقعہ سنایا، حضور کے ایک صحابی، نام ہے عبداللہ، لقب ہے سفینہ۔ لقب کیا ہے؟ سفینہ۔ جنگل میں ریت میں بہترین سواری اونٹ ہوتی ہے، وہ اس کے پاؤں اللہ نے ایسے بنائے، وہ اس میں سفر کر لیتے۔ یہ اللہ کی عطا سے ایسے تھے، ان پر 10 اونٹوں کا سامان لاد دیا جاتا، ان کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ حضور نے لقب دے دیا تھا تو 10 اونٹوں کے برابر یہ آرام سے چلتے رہتے تھے جیسے کوئی چھٹانگ بھر چیز اٹھائی ہوئی ہے۔ لشکر کے ساتھ تھے، لشکر ایک جگہ رکا، یہ لشکر سے تھوڑا سا ہٹے، گھومتے ہوئے نکلے تو آگے بستی ختم ہو گئی، کوئی وہاں آبادی نہیں، جھاڑیوں سے آگے نکلے تو سامنے شیر ببر، زندہ شیر آ گیا۔ یہ اس کو دیکھ کے رک گئے، اکیلے تھے، کوئی ہتھیار پاس نہیں تھا۔ شیر آیا سامنے سے، اس نے ان کو دیکھا، انہوں نے اس کو دیکھا، یہ عبداللہ اور وہ اسداللہ۔ اس جانور کو بھی اللہ نے سمجھ دی ہوئی ہے جان بچانے کی، اس نے ذرا سا طواف کر کے دیکھا حضرت کا کہ دیکھوں کوئی ہتھیار تو پاس نہیں ہے کہ میں قریب جاؤں اچانک نکال لے۔ اس نے دیکھ لیا ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں، وہ سامنے آیا۔ شیر کو آپ جانتے ہیں اس کی عادت ہوتی ہے وہ ذرا تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے اپنا زور اکٹھا کر کے حملہ کرتا ہے۔
اس نے پنجے اٹھائے، اپنی کمر پہ سارا زور لگایا، جھپٹا مارنے لگا تھا، منہ کھول کے حضرت سفینہ پکارے، یا ابا الحارث، اے جنگل کے بادشاہ۔ یہ شیر کی کنیت ہے ابو الحارث، اے جنگل کے۔ یہ عربی بول رہے ہیں، وہ سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ میں نے کہا نا تفصیل میں جاؤں تو آپ کو بتاؤں کہ کیا کیا مسئلے نکلتے۔ یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، اے جنگل کے بادشاہ، میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں رسول اللہ کا۔ اگر آپ اپنی نیت سے اگر واقعی ہیں تو کہہ لیں میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ نام کیا تھا ان کا؟ عبداللہ۔ ان کو کہنا چاہیے تھا میں عبداللہ ہوں، یہ کہتے میں عبداللہ ہوں، وہ آگے سے کہتا میں اسد اللہ ہوں۔ حلال ہے تو میرے لیے وہ چیر پھاڑ کے رکھ دیتا۔ جب انہوں نے یہ کہا انا مولا رسول اللہ، جب کبھی بیان کروں گا اس کو تفصیل سے سناؤں گا تو اس میں جو نکات ہیں کیا کیا وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس نے کھولا ہوا منہ بند کیا، اٹھائے ہوئے پنجے زمین پہ رکھے اور اپنا ماتھا لا کے ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ کس بات کی نشانی؟ کہ اگر تو ان کا غلام ہے تو میں تیرا غلام ہوں۔ لوگ نبی کی بات کرتے ہیں، نبی کو اختیار نہیں۔ ذرا سنو نبی کے چاہنے والوں کا بھی کتنا اثر ہے، کتنی شان ہے، ذرا وہ سن لو۔ ابھی حدیث شریف ختم نہیں ہوئی، اس نے شیر نے ان کے قدموں پہ اپنا منہ رکھ کے سر رکھ کے اشارہ کیا، چلو۔ کیا مطلب اس جنگل کے باقی سارے جانور سنی نہیں ہیں؟ چلو تمہیں پہنچاؤں۔ وہ کبھی ان کے دائیں ہو رہا ہے، کبھی بائیں ہو رہا ہے کہ کسی طرف سے کوئی ان کو نقصان نہ پہنچائے۔ جب لشکر قریب آ گیا اس نے کہا لو جی اب تمہارا آ گیا ہے، دوبارہ قدم چومے، قدموں پہ اس نے سر رکھا کہ اب تمہاری جگہ آ گئی ہے، جاؤ۔ بتائیں نبی پاک کے غلاموں کو بھی اختیار ہے یا نہیں ہے؟ ان کی بھی شان ہے یا نہیں؟ میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت عبداللہ بن عمر سواری پر آ رہے تھے، لوگ آگے ایک دم بستی میں بھاگ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی شیر آ گیا ہے، اس کے ڈر سے بھاگ رہے ہیں۔ آپ سواری سے اترے، شیر کے پاس گئے، کان پکڑ کے کہا کیوں لوگوں کو ڈراتا ہے؟ یہ تیرا علاقہ نہیں، جا اپنے علاقے کی طرف۔ اس کا کان پکڑ کے مروڑا، وہ اپنے علاقے کی طرف چلا گیا۔ یہ تو نبی کے غلاموں کی شان ہے۔ تم کہتے ہو نبی کو کوئی اختیار نہیں، نبی کچھ نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جانوروں سے کلام کرنا نہیں، حضور جب دعا کر دیں چاہیں بارش ہو جائے۔ کتنے واقعات ہیں، سنو۔ جو لوگ نبی کی شان کو نہیں مانتے، انہوں نے نبی کو پہچانا اونچی، یہ خبتی ہیں، دماغ ان کا درست نہیں ہے۔ کتنی احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار۔ صحابی نے جانور لیا قربانی کا، وہ مر گیا، فرمایا اور ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا 6 مہینے کی بکری ہے۔ بکری قربان کرنی ہو عمر کتنی ہونی چاہیے؟ 1 سال کی۔ حضور نے فرمایا تو 6 مہینے کی کر دے، تیرے لیے اجازت ہے۔ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اونچی بخاری شریف میں حدیث ہے، اپنی طرف سے نہیں سنا رہا۔ کتنا پیارا واقعہ آپ نے مجھ سے کئی مرتبہ سنا ہے، بار بار سنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کی گواہی کو 2 کے برابر کر دیا۔ واقعہ آپ نے سنا ہوا، حضور نے ایک شخص سے گھوڑا خریدا، سودا ہو گیا، طے ہو گیا، بعد میں آؤ پیسے لے جانا۔ جس وقت سودا ہوا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور وہ شخص تھا، کوئی اور نہیں تھا۔ جب دوبارہ وہ آیا حضور نے فرمایا پیسے لے لو، گھوڑا دے دو۔
اس نے کہا جی کائے کے پیسے، کون سا گھوڑا؟ فرمایا تمہارا ہمارا سودا ہوا تھا، طے ہوا تھا کہ تم پیسے لے جاؤ گے، گھوڑا دے جاؤ گے۔ اس نے کہا جی کون سا سودا؟ صحابہ کو غصہ آ گیا کہ تو کیا کہنا چاہتا ہے کہ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے؟ صحابہ کو غصہ آ گیا، اس نے کہا تم لوگ ذرا پیچھے چپ رہو۔ حضور سے کہنے لگا کہ آپ جو شریعت لے کر آئے ہیں اس میں بھی یہ قانون ہے کہ ہر معاملے کا کوئی نہ کوئی گواہ ہوتا ہے۔ گواہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے موجود ہو کر دیکھا سنا ہو۔ تو اگر میرا آپ کا سودا ہوا ہے تو آپ گواہ پیش کر دیں۔ حضور نے فرمایا سودا تو ہوا ہے اور اس وقت کوئی تھا نہیں، تو گواہ کس کو پیش کروں؟ اس نے کہا جی گواہ پیش کریں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اسی وقت آئے، پوچھا حضور کیا بات ہے؟ فرمایا اس سے میرا سودا ہوا تھا، طے ہوا تھا، پیسے لے جائے گا، گھوڑا دے جائے گا، مگر اب یہ کہہ رہا ہے کہ اگر سودا ہوا ہے تو گواہ پیش کر دیں۔ تو حضرت خزیمہ اس کی طرف مڑے اور کہا میں خزیمہ گواہی دیتا ہوں تو نے گھوڑا بیچا، میرے نبی نے خریدا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، خزیمہ جب سودا ہوا تھا تو نے دیکھا نہیں تھا، گواہی دے رہا ہے؟ کہا جی دے رہا ہوں۔ حضور میں آپ سے سن کر گواہی دے رہا ہوں، آپ سے سن کر گواہی دے رہا ہوں۔ حضور میں نے خدا کو بھی نہیں دیکھا، آپ سے سن کر گواہی دیتا ہوں۔ جب بن دیکھے خدا کی گواہی آپ سے سن کر دیتا ہوں تو بن دیکھے سودے کی گواہی آپ سے سن کر کیوں نہ دوں؟ حضور نے یہ نہیں فرمایا خزیمہ بس محبت اچھی ہے، عقیدت بہت ہے، لیکن گواہی گواہی ہوتی ہے، قانون نہیں۔ حضور نے فرمایا میرے صحابیوں قانون تو یہ ہے کہ ہر معاملے کے دو گواہ ہوں، مگر جس معاملے کا گواہ یہ خزیمہ ہو اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر سمجھنا۔ ذو الشہادتین حضور نے ان کو بنایا یا نہیں؟ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِیدَیْنِ مِن رِجَالِکُم، قرآن میں دو گواہ ہونے چاہیے، تو حضور نے ایک کو دو کے برابر کیا یا نہیں کیا؟ اونچی قانون کیا بن گیا؟ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ قانون بن گیا۔ اگر حضرت خزیمہ کی اس روایت کو نہ مانو تو سورہ توبہ کی آخری آیتیں انہی سے سن کر لکھی گئیں۔ قانون تھا دو سے سنی جائیں گی، صرف حضرت خزیمہ سنا رہے ہیں، وہاں قانون کیا ہے کہ دو سے سنی جائیں گی۔ حضرت خزیمہ نے کہا بھول گئے ہو، میرے نبی نے کہا جس کا گواہ خزیمہ ہو اس ایک کی گواہی کو دو کے برابر سمجھنا۔ نبی کو اختیار ہے یا نہیں ہے؟ حضرت علی کو اجازت دے دی نبی پاک نے، مسجد میں تم اس حالت میں بھی آ سکتے ہو کہ تم پر غسل فرض ہو، تمہیں اس حالت میں بھی آنے کی اجازت ہے، کسی اور کے لیے یہ اجازت نہیں ہے۔ حضرت علی کو دی حضور نے اجازت یا نہیں دی؟ ایک شخص نے کہا میں صرف 2 نمازیں پڑھوں گا، اس شرط پہ مسلمان ہوتا ہوں، حضور نے کر لیا۔ اختیار ہے یا نہیں ہے؟ اونچی وہ کتنا مشہور واقعہ، اب میں نے کہا نا آپ کو سناتا چلا جاؤں گا۔ میرے نبی کو اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے۔ نبی کے چاہنے سے کیا کچھ ہوتا ہے کیا کچھ نہیں ہوتا، ذرا قرآن پڑھو۔ باقی باتیں اگر کرتا رہوں گا ٹائم لگ جائے گا۔ قرآن پڑھو۔ ھذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے۔ فامنن، جس پر چاہو احسان کرو، او امسک، جس سے چاہو روک لو، بغیر حساب، کوئی حساب نہیں۔ اللہ نے حضور کو اختیار، ہماری عطا ہے، جس کو چاہو مہربانی کرو، جس میں چاہو روک لو، محبوب کوئی حساب کتاب۔ اونچی اختیار دیا ہے یا نہیں؟ ان کی سمجھ میں آیا
ہمیں پتہ لگ گیا، ہم نے جھولی پھیلا دی اور کہا تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کی عطا، اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اللہ فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول دے لے لو، اختیار ہے۔ اللہ فرما رہا ہے هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حساب۔ ہم نے قرآن کی آیتیں پڑھ لی، حضور نے فرمایا اللہ عطا کرنے والا، میں بانٹنے والا۔ صحابی مانگ رہے ہیں حضور سے، حضور فرماتے ہیں سل، مانگو کیا مانگتے ہو۔ صحابہ مانگ رہے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے رب ہی دیتا ہے، یہ دلواتے ہیں۔ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا۔ اللہ ایمان کہاں سے ملا، قرآن کہاں سے ملا، رمضان کہاں سے ملا، خود رب کی پہچان کہاں سے ملی، خود رحمان کہاں سے ملا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ چھوڑ کر چاہو گے کچھ مل جائے، ایسا ہو سکتا اونچی نبی پاک اللہ کی عطا سے جو چاہتے ہیں ویسا ہوتا ہے۔ یہ بیان جاری ہے، مزید کچھ واقعات آئندہ جمعے، کیونکہ ابھی سناتا رہوں گا ٹائم بہت لگ جائے گا، تو انشاءاللہ اسی آیت پر گفتگو۔ میں نے شروع میں قانون بتا دیا، ذاتی اور عطائی کا فرق سمجھنا ہوگا۔ قرآن کی ایک آیت پڑھ رہے ہو تو دوسری بھی پڑھنی ہوگی، اگر کہیں نفی ہے تو وہ ذاتی کمال کی ہے، اور اثبات ہے تو عطا کا ہے۔ ہم نبی میں ان کا کوئی ذاتی کمال نہیں مانتے، رب کا عطا کیا ہوا مانتے ہیں۔ نبی کو جو شان، جو کمال، جو قوت، جو اختیار، جو طاقت، جو قدرت حاصل ہے وہ کس نے دی ہے؟ سائنس کی قوت مان رہے ہو، مشینوں کی قوت مان رہے ہو، حکومت کی قوت مان رہے ہو، نبی کی نہیں مان رہے، اس کا مطلب مغز ٹھکانے نہیں۔ اللہ تعالی ادب کی توفیق دے۔ انشاءاللہ یہی بیان آئندہ جمعے بھی اسی آیت کے حوالے سے گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔